وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی کراہی تھی۔ آج صبح جس عورت کی گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ مہربان عورت اس بے یار و مددگار حاملہ لڑکی کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ رات کے پہر اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھ رہا تھا، شاید ڈلیوری کا وقت نزدیک تھا۔ وہ تڑپ کر باہر نکلی۔ یہ انجان گھر تھا۔ تبھی نیچے اترتے وہ ایک چوڑے وجود سے ٹکرائی۔ اس شخص پر نظر پڑتی اس کی جان نکلی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، وہی شخص تھا جو اسے حاملہ کر گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں تم یہاں؟ وہ اسے کس کر اپنے سینے میں بھینچتا بولا۔ جب وہ تڑپ اٹھی تھی، کیونکہ وہ اس کے ابھرے پیٹ کو محسوس کر چکا تھا۔ تم ماں بننے والی ہو؟ وہ بے یقینی سے بولا جب اسے دھکا دے کر بھاگی تھی۔ دیکھو نمرا، کیا یہ چوڑیاں میرے ہاتھوں پر اچھی لگ رہی ہیں؟ اس نے اپنی کزن کو اپنی چوڑیاں کھنکھناتے ہوئے کہا، جبکہ نمرا ستائشی نظروں سے اس کی گھوری کلائیوں میں سجے کالے رنگ کی چوڑیوں کو دیکھنے لگی۔ واقعی یہ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں کچھ جچے نا؟ تمہارے اتنے گورے تو ہاتھ ہیں، جو بھی پہنو تمہیں سوٹ ہی کرتا ہے۔ وہ اس کی دلی تعریف کرتے ہوئے بولی، جس پر وہ چہک اٹھی۔ جلدی سے اس کے پیسے دے دو اور بھاگو، اس سے پہلے کہ گھر والوں کو پتہ چلے کہ ہم گھر سے نکل آئے۔ وہ اپنی کزن کو جلدی کرنے کی ہدایت دیتی ہوئی فوراً پلٹی، جب زوردار تصادم کسی شخص کے سینے کے ساتھ ہوا کہ وہ کرا اٹھی۔ اف، مارے گئے۔ تصادم اتنا زبردست تھا کہ اس کی چوڑیاں جو اس نے خود کے بچاؤ کے لیے آگے کی تھی، آگے موجود شخص کے سینے سے ٹکرا کر چکنا چور ہوئی تھی۔ وہ تو شکر تھا، مگر اس کے ہاتھ زیادہ زخمی نہیں ہوئے۔ کافی خراشیں آ چکی تھی اس کے چیخنے پر۔ عارش، جو ادھر اپنی ماں کے لیے کوئی گفٹ لینے آیا تھا، حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کچھ دور ہوا اور نگاہ اس کی سرخ کلائیوں پر گئی، جو کہ اب سرخ ہو چکی تھی۔ کہیں کہیں سے خون رسنے لگا۔ وہ لب کاٹ کر رہ گیا، مگر اس کی شکل پر نگاہ پڑتے جیسے وہ ساکت ہو گیا تھا۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، اسے یہ ماننے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کیا کوئی لڑکی اتنی بھی خوبصورت اور اتنی بھولی ہو سکتی ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ اس کے نقوش میں کھوسا گیا تھا۔ اندھے ہو یا ٹچ بٹن فٹ کر رکھیں، نظر نہیں آتا کہ کوئی آ جا رہا ہے آگے سے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، ناک پھلاتے ہوئے، جب عارش کو اس پر جھی بھر کر پیار آیا تھا۔ اب مجھے کیا پتا تھا محترمہ کہ آگے سے آپ کی شاہی سواری آ رہی ہوگی، ورنہ میں خود ہی ہٹ جاتا۔ وہ مانی خیزی سے بولا تو وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب جلدی چلو، کیا گھر میں سب لوگ آتے ہی ہوں گے؟ اس کی کزن اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی جب وہ ہوش میں آئی، کہ تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، مگر میری چوڑیاں اتنی مشکل سے خریدی تھی میں نے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی جب وہ آگے آتا بولا، تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو اور دلا دیتا ہوں۔ وہ فوراً سے ریڈ کلر کی چوڑیاں اس کے لیے پیک کرواتا ہوا اس کے آگے کرتا بولا، جب وہ گردن اکڑاتے ہوئے بولی، میں کسی سے بھی بھیک نہیں لیتی۔ وہ یہ کہہ کر جا چکی تھی۔ پیچھے وہ اپنے ہاتھوں میں وہ چوڑیاں تھام کر رہ گیا، مگر اس کے کچھ دور جاتے ہی وہ اس کا پیچھا کرنے لگا اور اس کا گھر دیکھ چکا تھا۔ اوہ، تو یہاں رہتی ہے محترمہ؟ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے بولا اور واپس پلٹ گیا۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، اسے پکارنا چاہتا تھا، مگر انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے گھر والی کافی سخت ہیں، اس لیے اس نے اس کے پیچھے جانا مناسب نہ سمجھا اور وہیں سے لوٹ گیا تھا۔ آ گئی مہارانی، کہاں سے چلی آ رہی ہو منہ اٹھا کے؟ بتا، کہاں گئی تھی؟ اس کی سوتیلی ماں غصے سے اس کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ یہ لوگ تو شادی پر گئے تھے، اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ اریبہ نے دل ہی دل میں سوچا، جب نمرا فوراً آگے آتے ہوئے بولی، چچی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ہی اس کو لے کر گئی تھی بازار، مجھے کچھ چیزیں لینی تھی۔ وہ ان کے علم میں اضافہ کرتی ہوئی بولی، جانا ہی تھا تو کم از کم برتن تو صاف کر کے جاتی۔ برتن منہ چڑھا رہے، شام کا کھانا بننے والا۔ خود مہارانی سیر پر نکل گئی۔ وہ ایک کے بعد ایک طنز کے نشتر برساتی ہوئی بولی، جس پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی تھی، چچی مہروش بھی تو گھر میں ہی ہوتی ہے، آپ اس کو بھی کہہ دیا کریں، وہ بھی تھوڑے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرے۔ اریبہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تھک جاتی ہے۔ اس نے اپنی سوتیلی چچی کی بیٹی کا نام لیتے ہوئے کہا، جو کہ اریبہ کی سوتیلی بہن تھی۔ جی ہاں، اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔
اس کی ماں کے مرنے کے بعد جو عورت اپنی ایک عدد بیٹی کو ساتھ ہی لے کر آئی تھی، مگر اس کو اریبہ ایک آنکھ نہ ماتی، اس کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کرتی تھی، اسے چین سے جینے نہیں دیتی، نہ ہی گھر سے باہر نکلنے دیتی۔ اس کے لیے تو وہ ایک پرسنل کام والی کے مترادف تھی۔ بی بی تم مت ہی بولو تو اچھا ہے، اب خیر سے تم جاؤ، تمہاری بھی ماں تمہارے انتظار کر رہی ہوگی، اور تم چلو کام پر لگو کچن میں جا کر، وہ اس کو گھورتے ہوئے بولی، جبکہ وہ دل محسوس کر کچن میں کام کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک وہ کام ہی تو کرتی رہی تھی، اور کام ہی کیا تھا۔ وہ تو شکر ہے اس کو سیکنڈ ایئر پاس کروا دی، ورنہ جیسے اس کی سوتیلی ماں کے تیور تھے، اس کو تو یہ بھی لگتا تھا کہ وہ اس کو آگے سٹڈی کنٹینیو نہیں کرنے دیں گے، مگر اس نے روتے دھوتے سیکنڈ ایئر پاس کر ہی لی تھی۔ مگر پھر اس کی ماں نے اسے گھر بٹھا لیا۔ اپنی بچی کو تو وہ اسکول اور کالج بھیجتی تھی، مگر اس کے ہر ایک کام پر ان کی نظر ہوتی۔ کبھی کبھی اس کا دل کرتا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، اس قید سے تو اچھا تھا کاش وہ کہیں اور ہی رہ لیتی، نہ یہاں اس کا باپ اس کا اپنا تھا، اور نہ ہی اس کی کوئی خواہش پوری ہوتی۔ وہ اپنے زخم کسی کو دکھاتی، اپنی باتیں کس کو سناتی۔ وہ تنگ آ گئی تھی اس زندگی سے۔ کبھی کبھار جب وہ اپنی کزن کے ساتھ باہر چلی جایا کرتی تو اس کو لگتا تھا کہ وہ سانس لے پا رہی ہے، مگر جیسے ہی وہ گھر آتی وہ پھر اس زندان میں قید ہو جایا کرتی تھی۔ وہ روز رات کو تکیے پہ نہ جانے کتنے آنسو بہاتی، مگر اس کی خبر لیتا ہی کون تھا، یا اس کی فکر تھی ہی کس کو؟ اس کا باپ تو اپنی نئی بیوی میں مگن تھا، اور اس کی ہر دل عزیز بیٹی بھی محروش بن گئی تھی۔ حالانکہ وہ تو سگی اولاد تھی، مگر پھر بھی اس کے باپ نے اس سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی تو وہ بڑی ہو گئی تھی۔ اب نوبت یہ آ گئی تھی کہ وہ 20 سال کی ہو چکی تھی، مگر اس کی سوتیلی ماں کو اپنی بیٹی کے رشتے کی زیادہ فکر تھی۔ آئے دن اس نے رشتے والیوں کو اپنی بیٹی کے لیے رشتے ڈھونڈنے میں لگایا تھا۔ اریبہ کو تو شاید وہ کبھی بیاہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ یہیں رہے اور یہیں پڑی پڑی ان کا کام کرتے ہوئے بوڑھی ہو جائے، مگر وہ یہ سب سہتی تو آخر کب تک سہتی؟ آج جب وہ بستر پر لیٹی تو اس لڑکے کا چہرہ چھم سے اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا تھا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ یہ اسے آخر اس لڑکے کا خیال کیوں اس کے ذہن میں آیا جو اسے چوڑیوں کی آفر کر رہا تھا؟ کیا تھا جو میں اس سے چوڑیاں لے لیتی؟ کم از کم میری کلائیاں یوں سونی تو نہ ہوتی۔ وہ اپنی کلائیوں کی جانب حسرت بری نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ نمرا نے ہی اسے چوڑیاں دلائی تھی، ورنہ اس کی سوتیلی ماں اسے پیسے ہی کہاں دیتی، اور پہننے کے لیے بھی اسے ہمیشہ مہروش کی اترن ہی ملی تھی۔ اگلے روز اس کی سوتیلی ماں نے اسے سبزی لینے بھیجا دکان پر، اور 300 روپے تھمائے۔ اس میں سے 1 روپیہ بھی تمہیں خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو پیسے واپس بچیں گے وہ واپس ہی لے کر آنا۔ اگر تمہیں میں نے 10 روپے بھی ادھر سے ادھر کرتے ہوئے دیکھا تو ہڈیوں کو لون لگا دوں گی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ نچا کر بولی، جس پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو خود کیوں نہیں جا کر لے آتی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جب وہ جوتا پکڑ کر رہ گئی تھی، اور وہ وہاں سے فوراً بھاگ نکلی۔ کوئی بھروسہ نہ تھا کہ وہ اس پہ جوتوں کی برسات کر دیتی۔ ابھی وہ سبزی والے کے قریب آ کر کھڑی ہوئی اور سبزی لی۔ جیسے ہی وہ جانے کے لیے پلٹی، جب اس لڑکے کو دوبارہ اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تھا، تم میرا راستہ روک کر کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ وہ اسے اپنے راستے میں حائل ہوتے دیکھ کر تنگ کر بولی، جب اس کی کلائی تھامتے ہوئے زبردستی پاس بنی گلی میں لے گیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں اور منہ پھاڑے اس کی یہ جرت دیکھ رہی تھی۔ وہ تو چلا بھی نہ سکی تھی۔ دیکھو، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں جو اس دن نہیں کہہ سکتا تھا۔ تم مجھے پہلے ہی نظر میں پسند آ گئی ہو، محبت کرنے لگا ہوں میں تم سے، اور تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ادھر ادھر باتیں گھمانے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرو گی تم مجھ سے نکاح؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولا، جب وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو یا مجھے پاگل بنا رہے ہو کہ میں چلتے ہوئے کسی بھی لڑکے سے منہ اٹھا کر نکاح کر لوں گی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، جب وہ اگلے ہی پل اس کی کلائی تھامتا ہوا اس کو لال رنگ کی چوڑیاں پہنا گیا۔ وہ حیرت سے ان چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کی گوری کلائیوں پر کافی جچ رہی تھی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کلائی پر اپنے سلگتے لب رکھ گیا تھا، جبکہ اس کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ سوچ نہیں سکتی تھی
کہ آج وہ غیر محرم کے لمس سے آشنا ہو جائے گی، مگر یہ 2 لمحوں کی بات تھی۔ اب اس کے قریب آتے ہوئے اس کے چہرے پر گرم سانسیں چھوڑا تھا، جبکہ وہ دھوپ نکلتے ہوئے اس کی جانب خوف بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ لڑکا چاہتا کیا تھا؟ پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، تم سے دل سے محبت کرتا ہوں، تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، بولو منظور ہے تمہیں؟ وہ اس کی تھوڑی اٹھاتے ہوئے اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنی گہری آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ وہ تو تھوک نکل کر رہ گئی، اس کے لب لرزنے لگے تھے۔ مجھے جانا ہے، مجھے جانے دو۔ وہ اسے دھکا دیتی ہوئی وہاں سے بھاگ نکلی تھی، جبکہ وہ پیچھے سے چلایا تھا، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا اور تب تک روز آتا رہوں گا جب تک تم مان نہیں جاتی۔ اس کے لیے مجھے تمہارے گھر بھی آنا پڑا تو تمہارے گھر بھی آ جاؤں گا۔ وہ اسے وارن کرنا نہ بھولا، جبکہ وہ تیز دھڑکنوں سمیت تیزی سے بھاگتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، جبکہ اس کی ماں اسے زیرک نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کہاں رہ گئی تھی تو؟ سبزی لانے میں اتنی دیر لگتی ہے، وہ زور سے چلائی تھی جب وہ سبزی ان کے آگے رکھتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ اس سے کیا ہو گیا؟ وہ غور سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جو اپنا کمرہ اندر سے بند کر چکی تھی، جبکہ وہ سر جھٹک کر رہ گئی اور سبزی کاٹنے لگی۔ دوسری طرف وہ جو دروازے سے ٹیک لگائے اپنی تیزی سے دھڑکتی ہوئی دھڑکنوں کو شمار کر رہی تھی۔ بتا نہیں سکتی تھی کہ اس وقت اس کی کیا حالت تھی۔ اس کا چہرہ تیزی سے سرخ پڑ رہا تھا، دل جسم چیر کر باہر آ جانے کو تھا، جبکہ دل میں ایسے جیسے کوئی چور بس گیا تھا۔ اس لڑکے کی باتوں کی باز گشت تو اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسا حسین خواب تھا جو اس نے بھی دیکھا تھا، مگر اس کی سوتیلی ماں اسے کبھی مرتے دم تک پورا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ کیا پتا وہ لڑکا جھوٹ بول رہا، بھلا کوئی راہ چلتے بھی کسی کو پسند کر سکتا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر جھٹکتے ہوئے بولی، مگر اگلے ہی لمحے چھم سے اس کی آنکھوں میں اس لڑکے کا چہرہ سمایا۔ کیا پتا وہ سچ کہہ رہا ہو۔ اگلے ہی لمحے اس کے دل نے دماغ کو دلیل دی جس پر وہ لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ آخر وہ کرتی تو کیا کرتی؟ اس کو پورا دن وہی چہرہ نظر آتا رہا اپنی آنکھوں کے سامنے، کچن میں کام کرتے، برتن دھوتے، صفائی کرتے۔ وہ صرف اس کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ اس کے ذہن سے اس لڑکے کا خیال تھا کہ جا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوئی اور واش روم میں نہانے کے لیے چلی گئی۔ نہاتے ہوئے بھی وہ اس لڑکی کی ہی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ دل اس کا تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک دھیان اپنی کلائی پر گیا، جہاں ابھی تک اس کا سلگتا ہوا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ جانے انجانے میں وہ بے دہانی میں اپنی کلائی پر لب رکھ گئی، عین اسی جگہ جہاں اس نے لب رکھے تھے، اور پھر جیسے وہ کرنٹ کھا کر ہوش میں آئی۔ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ کیا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے بال دبوچتے سوچ رہی تھی۔ وہ کشمکش کا شکار تھی۔ ایک طرف وہ لڑکا تھا جو کہہ رہا تھا اس سے محبت کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کے گھر کی عزت تھی، اس کے ماں باپ تھے، وہ باپ جس نے کبھی اس سے پیار بھرے الفاظ نہیں کہے تھے، وہ ماں جو اسے تگنی کا ناچ نچا کر رکھتی۔ آخر وہ جاتی تو کہاں جاتی؟ اس نے سوچا تھا کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، کیونکہ وہ اس لڑکے کی بات اچھی طرح سن چکی تھی کہ وہ اس کے لیے روز آئے گا۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی باہر، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنے وعدے سے وہ کتنی جلدی پلٹ جائے گی۔ ٹھیک 2 دن بعد اس کی سوتیلی ماں نے اسے آرڈر دیا تھا، جا کے مہروش کی فیس جمع کروا کیا اور تو ہی جائے گی۔ وہ اسے حکم دیتے ہوئے بولی تو وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ امی، باہر کے کام آخر میں ہی کیوں کروں؟ آپ ابا سے کہیے نا، میں کیسے اس کے کالج جا سکتی ہوں؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بے چارگی سے بولی۔ دل الگ ڈرا تھا، کالج تو تھا بھی دور، اگر وہ لڑکا اسے مل جاتا تو نہ جانے وہ آج اس سے کیا کہتا۔ پہلے ہی وہ اس کی باتوں کو دل سے نکال نہیں پا رہی تھی، اور اس کی امی تھی کہ اس کو جان بوجھ کر اس لڑکے کی راہ میں لانا چاہتی تھی تاکہ وہ کچھ اور سوچ نہ سکے۔ تو جا رہی ہے تو جا رہی ہے، اگر آج کھانا کھانا چاہتی ہے تو جا، شاباش، فیس جمع کروا کرا۔ اگر تو نہ گئی تو یقین جان میں تجھے کبھی بھی رات کا کھانا نہیں دوں گی۔ وہ اس کو آنکھیں دکھاتے بولی، جب اسے مرتے کیا نہ کرتے، جانا ہی پڑا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے گھر سے باہر قدم نکالا اور اطراف میں دیکھا۔
شکر تھا کہ وہ لڑکا کہیں بھی موجود نہ تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتی خوشی خوشی فیس جمع کرانے کے لیے چل پڑی تھی۔ کالج گھر سے کچھ ہی دور تھا، 10 منٹ کا راستہ تھا۔ جلدی وہ کالج پہنچ گئی۔ اس کی فیس جمع کراتے ہی جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی تو یہ دیکھ کر اس کا چہرہ سفید پڑا تھا، کیونکہ وہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے کھڑا تھا۔ اس کے قدم جہاں تھے وہیں زمین میں جکڑ گئے۔ وہ ایک دم تیزی سے آگے آیا اور اس کا ہاتھ پکڑتے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا، جبکہ وہ حواس باختہ رہ گئی۔ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، جو دوسری طرف سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو مسجد کی جانب لے جا رہا تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر جیسے اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے، میں تم سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ کیا تمہیں میری محبت پر یقین نہیں ہے؟ وہ سرخ آنکھ کے لیے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب وہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بھلا میں تم سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں ہوں۔ وہ پاگل ہو جانے کے در پر ہی تو تھی، مگر میں تمہیں اچھی طرح جان گیا۔ تمہاری سوتیلی ماں ہے اور تمہارا باپ بھی تم سے محبت نہیں کرتا، پھر آخر تم ان کے ساتھ کیوں زندگی گزار رہی ہو؟ میرے سے شادی کر لو، میں تمہیں پیار دوں گا، محبت دوں گا، تمہاری ساری خواہشات پوری کروں گا جو تمہارا باپ نہ کر سکا۔ تم کب تک وہاں رہتے ہو ان کے ظلم سہتی رہو گی؟ بتاؤ مجھے، کیا تم میں اتنا کچھ سہنے کی سکت ہے؟ وہ اس کے زخموں کو ادھیڑ ہی تو گیا تھا، جبکہ وہ تڑپ اٹھی۔ اپنی اس کمزوری کے ہاتھ میں آ جانے پر وہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم کیا جانتے ہو میری زندگی کے بارے میں؟ کچھ نہیں جانتے، وہ تڑپ کر بولی، جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، اس لیے تو تمہیں چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کتنا مشکل ہے تمہارے لیے۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے اس کے قریب کرتے بولا، جب اس کا ہاتھ ہٹا کے، دیکھو آج تم مجھ سے نکاح کرتی ہو تو میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں، تم جو چاہو گی میں تمہیں دوں گا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے حیران رہ گئی۔ جو میں چاہوں گی وہ دو گے تم مجھے؟ وہ حیرت زدہ سے چلائی جب وہ اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، آج ہی ہم نکاح کرتے ہیں اور میں تمہیں اپنے فلیٹ میں لے جاؤں گا، پھر تمہیں دوبارہ کبھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وعدہ ہے میرا تم سے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب وہ نفی میں سر ہلا گئی، میں کیسے یقین کر سکتی ہوں تم پر؟ تم نے آگے جا کر مجھے دھوکہ دے دیا تو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے خوف بھرے لہجے میں بولی۔ اس کی بھی کچھ خواہشات تھی، جینے کی امیدیں تھی، جو اسے اس لڑکے کی صورت میں پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اریبہ، میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اور مرتے دم تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ عارش اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اور خود کو روک نہیں پائی تھی اور سر خم کر کے رہ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد مسجد میں ان کا نکاح ہو رہا تھا۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ اریبہ سے رضامندی لی گئی تو اس نے 3 بار قبول ہے کہتے اس کو اپنی زندگی کا ساتھی چن لیا۔ ایسا ہی سوال جب عارش سے کیا گیا تو اس نے بھی دل سے اسے اپنے نکاح میں قبول کیا اور اس کے ہاتھوں پر لب رکھ کر رہ گیا۔ چلو اب میں تمہیں اپنے فلیٹ پر لے کر چلتا ہوں۔ مسجد سے باہر آتے ہی عارش نے اس سے کہا، جب وہ نفی میں سر ہلا گئی، مجھے گھر جانا ہے، کچھ چیزیں لینی ہیں، میں آج تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے نظریں جھکا کر بولی، کیونکہ اب وہ اس کا شوہر تھا، لیکن میں تم سے ایک پل کی بھی دوری گوارا نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کو اپنے نزدیک جھکاتے ہوئے بولا اور اس کی اپیل کرتے ہوئے لبوں پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھتے اپنی سانسیں اس کے اندر منتقل کرنا شروع کر دی، جبکہ وہ اس کی اتنی بے باکی پر پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ اس نے تو پہلے کبھی کسی غیر کا لمس محسوس تک نہ کیا تھا، اور عارش تھا کہ بن پیے ہی بہکتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر اپنی گرفت سخت ترین کرتا جا رہا تھا کہ وہ اس کے نچلے لب پر کٹ لگ گیا جب وہ اپنی زبان سے اس پر مرہم رکھ گیا۔ اسے چھوڑنے کی التجا کرتی نظروں سے اریبہ نے اسے دیکھا۔ جب اس کی مخمور آنکھوں میں کھوس آ گیا، وہ اس کے لبوں کو چھوڑ کے اس کی آنکھوں پر جھکا۔ محبت ہے مجھے ان آنکھوں سے جن میں مجھے اس وقت میرا چہرہ دکھ رہا ہے، وہ معنی خیزی سے بولا اور اس کی گردن پر لب رکھے۔ جب اس کے لبوں کو گردن سے نیچے سرکتے دیکھ اسے روک کر رہ گئی تھی۔ پلیز آج نہیں، مجھے گھر جانا ہے، اگر میں گھر دیر سے پہنچی تو امی میرا بہت برا حال کریں گی۔
وہ منت کرتے لہجے میں اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں سمیت بولی، جب عارش کو اپنی محبت بھرے سمندر پر بند باندھنا ہی پڑا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے کہنے پر تم سے دور ہو رہا ہوں، مگر یہ سب زیادہ دیر نہیں رکے گا۔ تمہیں میرے ساتھ آنا ہی ہوگا۔ میں تب تک روز آؤں گا جب تک تم نہیں آ جاتے، ٹھیک ہے؟ وہ اسے باور کروانا نہیں بھولا تھا اور اس کی گلی سے تھوڑی دور اسے باہر ہی اتار دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی، اس کی ماں نے اسے کڑی نگاہوں سے دیکھا۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ اور اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ 10 منٹ کا راستہ ہے اور تو اتنے گھنٹے لگا کر آ رہی ہے؟ بتا کہاں چلی گئی تھی؟ وہ اس کے بال دبوچتے دھاڑی تھی جس پر وہ سسک اٹھی۔ ماں، میں کہیں نہیں گئی تھی، میرا پاؤں پھسل گیا تھا جس کی وجہ سے میں گر گئی، وہ تڑپ کر بولی، جب اس کی ماں شکی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگتی۔ یہ کیسی چوٹ ہے جو گرنے سے سیدھا لبوں پر آتی ہے؟ وہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتی ہوئی بولی، جب ان کا ہاتھ جھٹک گئی، آپ ہمیشہ مجھ پر شک ہی کریے گا، آپ اور کر بھی کیا سکتی ہیں؟ میں آپ کی سوتیلی بیٹی ہوں، اس لیے آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ اپنی بیٹی کو آپ بہت اچھی لگتی ہے وہ آپ کو، اس سے تو ابھی کبھی آپ نے کوئی کام نہیں کروایا، کام کے لیے تو میں آپ کو مفت میں جو ملی ہوئی ہوں۔ وہ آگے سے دو بدو بولی جب وہ رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر کے رکھی تھی، خبردار جو میرے آگے زبان چلائے۔ آخر تو کس کی زبان بول رہی ہے، بتا مجھے۔ وہ ایک بار پھر اس کے بال دبوچ چکی تھی۔ جب وہ سسک اٹھی، خدا را رحم کرے مجھ پر، کچھ سانسیں بچی ہیں میرے اندر، وہ تو مجھے جی لینے دے، ورنہ آپ تو مجھے پہلے ہی مارنے کے در پر ہیں۔ چلی جاؤں گی میں آپ کی زندگی سے بہت جلد، پھر سکون آ جائے گا آپ کو بھی۔ وہ ان کے دیکھتے ہوئے حقارت بھرے لہجے میں بولی، جب اگلے ہی پل وہ اسے زمین پر دھکا دے کر اپنے پاؤں سے ٹھوکریں مارنے لگی۔ ایک اور دن اس کا یوں مار کھاتے ہوئے گزرا تھا۔ کمرے میں پڑی وہ سسک رہی تھی اور عارش کو یاد کر رہی تھی۔ کاش کہ وہ اس کے ساتھ ہی آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاتی، کبھی واپس نہ لوٹتی، مگر اس کو اپنی ماں کی نشانیاں لے کر جانا تھا، تبھی تو وہ لوٹ کر آئی تھی۔ کمرے میں پہنچتے اس نے اپنی ماں کی چیزیں ایک بیگ میں ڈال کر اکٹھی کی، اپنی 1-2 پسندیدہ چیزیں ایک بیگ میں ڈال لی اور بیگ کو ایک پرانی چارپائی کے نیچے رکھ دیا۔ ہاں، وہ ایک سٹور نما چھوٹے کمرے میں رہ رہی تھی جہاں کوئی بھی بیڈ یا اے سی موجود نہ تھا، ایک سادہ سی چارپائی اور ٹوٹا پھوٹا سا پنکھا جو بمشکل ہی چلتا، مگر اس کو اس کمرے میں سزا کے طور پر ہی تو رکھا گیا تھا۔ وہ کون سا اپنے باپ کی لاڈلی تھی جو اس کو عالیشان کمرے میں رکھا جاتا، جیسے مہروش رہتی تھی۔ بس کچھ دیر اور، پھر مجھے یہ سب برداشت نہیں کرنا پڑے گا، وہ خود سے عہد کرتے ہوئے بولی۔ ایک اور دن گزر گیا۔ اگلے روز اس کی باہر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اگر جاتی بھی تو کس بہانے سے جاتی؟ اس نے تو عارش کا فون نمبر بھی نہیں لیا تھا، اگر لے بھی لیتی تو کون سا فائدہ ہوتا، اس کے پاس کون سا فون تھا؟ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ آخرکار تائی نے اسے باہر جانے کے لیے کہا، جا 100 روپے کی چینی لے، چینی ختم ہو گئی اور 2 منٹ میں واپس آ جانا، اگر تم نے دیر لگائی تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گی تیری۔ وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولی جب وہ خوشی خوشی باہر گئی، مگر باہر جا کر اس کے سارے ارمانوں پر اوس پڑ گئی، کیونکہ آج عارش باہر موجود نہ تھا۔ وہ کھٹا دل لیے واپس آ گئی، جبکہ 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ وہ اس کی یاد میں سلگنے لگی۔ رات کے پہر جب وہ عارش کی یاد میں کھوئی ہوئی، اسے لگا کہ کمرے کا دروازہ کھولتے کوئی اندر داخل ہوئے۔ وہ بری طرح خوف سے کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ آخر اس وقت اس کے کمرے میں کون آ سکتا ہے؟ کیا کوئی چور؟ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی جب اس کی کمر پر انگلیاں سرکنے لگی۔ وہ چیخ مارتے اٹھنے لگی جب کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا تھا اور اس کے اوپر آیا۔ وہ پورے کا پورا اس کے اوپر لٹ چکا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ عارش تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی اور اسے ہاتھ ہٹانے کے اشارے کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے کان میں سلگتی سرگوشی کرتے بولا، تمہارے منہ سے ہاتھ تو ہٹا رہا ہوں، مگر چلانا مت، ورنہ تمہارے لبوں کو حسین سزا سے نوازوں گا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے بولا، جبکہ وہ اسی آنکھوں میں غصہ لیے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ ہٹایا تو وہ بلکنے لگ پڑی۔ آخر کہاں رہ گئے تھے تم؟ میں تمہاری انتظار کر رہی تھی اور تم ہو کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے بولی، جب اس کے لبوں پر لب رکھ کر اس کے سارے اعتراضات چن گیا۔ میری جان، میرے سے خفا مت ہو،
تمہارے خفا ہونے پر میری جان پر بنا آتی ہے۔ تم فکر مت کرو، میں جلد از جلد تمہیں نکالنے کا بندوبست کر رہا ہوں۔ ایک فلیٹ میں نے دیکھ لیا ہے، وہیں لے کر جاؤں گا تمہیں، کل لینے آ رہا ہوں رات کو، مگر آج اس لیے آیا کیونکہ میری سے تمہاری دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گھونٹ گھونٹ اس کی سانسیں پیتے ہوئے بولا، اور اس کی دھڑکنوں کو مسلتے وہ اس کی سسکیوں کا باعث بنا تھا۔ جب باہر سے شور کی آواز آئی، اریبہ نے فٹافٹ اسے چھپنے کا کہا۔ جب وہ چارپائی کے نیچے چھپ گیا، اس کی سوتیلی ماں ایک دم اندر داخل ہوئی۔ یہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تیزی سے بولی۔ جب وہ نفی میں سر ہلا گئی، میں کس سے باتیں کر سکتی ہوں؟ اپنی ماں سے ہی باتیں کروں گی نا، جو مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے اٹھ کر بولی، جبکہ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ ایک بار تمہاری کوئی بات میرے ہاتھ آ جائے، دیکھنا چمڑی ادھیڑ دوں گی تمہاری۔ وہ اس کو لگا کر طنز کرتے ہوئے بولی تھی، اور دوبارہ سونے کے لیے جا چکی، جبکہ عارش جو اس چارپائی کے نیچے چھپا تھا اس عورت کی سنگ دلی کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ دل تو کیا تھا کہ جا کر دو اس کے کان کے نیچے لگائے، مگر وہ عورت پر ہاتھ اٹھانے کے قائل نہ تھا۔ جیسے ہی وہ عورت باہر گئی، فوراً سے اس نے کمرے کی کنڈی لگائی اور اسے نکلنے کا کہا تھا۔ اب جائیے یہاں سے، اگر آپ اور دیر یہاں رکے تو ہنگامہ برپا ہو جائے گا، پھر میں آپ کو بھی نہیں بچا پاؤں گی۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ ڈرے ہوئے لہجے میں بولی، جب وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی غیر کے کمرے میں تو نہیں آیا، اپنی بیوی کے کمرے میں ہی آیا ہوں نا۔ وہ اس کے لبوں پر ایک بار پھر سے لب رکھتے اس کے رسیلے ہونٹوں سے اس کا رس چوستے ہوئے بولا، جبکہ وہ اسے دور ہٹا گئی، پلیز جائیے یہاں سے، ورنہ میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ اسے دھکے دے کر نکالتے ہوئے بولی، جبکہ وہ گھر کی چھت پھلانگ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ صرف ایک دن کی تو بات ہے، وہ بہت جلد اسے لے کر جانے والا تھا یہاں سے، جس سے وہ بہت سے غموں سے نجات حاصل کر لیتی۔ وہ دل میں خوشی لیے پوری رات یہی سوچتی رہی کہ اسے نیند تک نہ آئی۔ صبح بھی وہ خوشی خوشی سارے کام کر رہی تھی، جب اس کی سوتیلی ماں اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ خیر ہی ہے، تو بڑی خوش لگ رہی ہے، کیا تیری لاٹری نکل آئی ہے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے طنز کے تیر برساتے ہوئے بولی، جب ان کی جانب دیکھتے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے بولی، کچھ ایسا ہی سمجھ لے۔ وہ کندھے اچکا کر بولی تو وہ جل بن کر رہ گئی تھی۔ ان کو اس کی ہنسی ایک آنکھ نہیں بہاتی، چاہتی تھی کہ وہ خوش رہے، ان کو تو بس یہی چاہیے تھا کہ ان کی بیٹی خوش نظر آتی رہے۔ رات 12 بج چکے تھے، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اس نے کہہ رکھا تھا کہ وہ 12 بجے اسے لینے آ جائے گا۔ پورے 12 بج چکے تھے، اس کا بیگ تیار تھا، بس اسے ہارن کا انتظار تھا۔ عارش نے کہا تھا جیسے ہی وہ گھر کے باہر آ کر ہارن دے تو وہ فوراً گھر سے نکل آئے، اسے یہی کرنا تھا۔ ابھی وہ اسی کشمکش کا شکار تھی جب ایک دم ہارن بجا۔ اس کا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے ابھی منہ سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ اس نے فوراً بیگ ہاتھوں میں تھمایا اور ڈرتے ڈرتے فوراً باہر نکلی تھی۔ ساتھ والے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو اس کے ماں باپ سو رہے تھے، جبکہ اس کی بہن بھی اپنے کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ ایسے میں وہ کانپتی ٹانگوں سے ہاتھوں کے لرزنے پر قابو پاتے ہوئے بمشکل دروازہ کھول گئی اور دروازہ بند کرتی باہر آئی، جہاں وہ گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ فوراً بھاگ کر اس تک پہنچی اور گاڑی میں بیٹھتے گہری سانس بھرنے لگی۔ اس وقت وہ شدت سے خوف کھا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ کیا کسی نے دیکھ لیا تمہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولا، جب وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے پہلی بار اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، پلیز مجھے تم دھوکہ مت دینا، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی جب وہ اس کے آنسو چن گیا تھا، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ہمیشہ تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وعدہ کرتا ہوا بولا تھا، جس پر وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کو اپنے فلیٹ میں لے کر پہنچ چکا تھا۔ یہ فلیٹ بہت عالیشان اور خوبصورت تھا۔ وہ حیرت سے اندر آتے ہوئے اس کی خوبصورتی دیکھ رہی تھی۔ کیسا لگا ہمارا گھر؟ وہ اس کی جانب پلٹی تھی حیرت سے۔ کیا ہمارا گھر؟ واقعی میں؟ وہ اشتیاق آمیز میں بولی تو وہ اس کی معصومیت پر مسکرا دیا۔ ہاں، ہمارا گھر،
جسے تم سجاؤ گی۔ وہ اس کی جانب آتے ہوئے بولا، جس پر وہ بے یقین نگاہوں سے گھر کی ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار ٹپک پڑے۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کبھی اس کی زندگی میں یہ بھی وقت آئے گا کہ وہ اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے سجائے گی۔ اس کا بھی ایک پیار کرنے والا شوہر ہوگا۔ وہ ایک سکون بھری زندگی گزار سکے گی، جہاں اس کی سوتیلی ماں کے طعنے نہ ہوں گے، نہ ہی اس کی محرومیاں۔ وہ گھر دیکھ کر فارغ ہوئی تو وہ اسے کچن میں آنے کا اشارہ کر گیا، جہاں وہ پلیٹ میں برگر اور فرائز نکال چکا تھا۔ مجھے پتہ ہے تمہیں خوشی کے مارے بھوک ہی نہیں لگی ہوگی۔ اب اگر بھوک لگ گئی ہے تو کھانا کھا لو، کیونکہ ابھی جو آگے کام ہونے والا ہے اس کے لیے تمہیں جان بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے بولا، جبکہ وہ سرخ پڑ گئی۔ اس کی بات سنتے اور برگر کے چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر کھانے لگی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ، خوشی کے مارے آج دوپہر کو بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا اور نہ ہی ناشتہ کیا تھا۔ اس کی بھوک جو اڑ گئی تھی، مگر اب جب خوشی پہ قابو پایا تھا تو اسے شدید بھوک لگ چکی تھی۔ اس کو معصومیت سے برگد کھاتے دیکھ وہ مسکرا دیا۔ اس نے اتنے سچے دل کی صاف لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا یونیورسٹی میں بہت سی لڑکیوں میں پالا پڑا تھا، مگر ایسی معصومیت اور ایسا حسن اس نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہلی نظر میں محبت کا شکار ہوا تھا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا، جیسے اس نے کھانا کھایا تھا وہ اسی لیے کمرے میں آیا۔ اب کھانا کھا ہی لیا ہے تو یہ لو پکڑو، جاؤ چینج کر کے آؤ ڈریس۔ اس کی جانب ایک شاپنگ بیگ کرتے اسے پکڑاتے ہوئے بولا، جو وہ حیرت سے دیکھنے لگی، یہ کیا ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جب اسے کھولنے کا اشارہ کر گیا، جہاں ایک سرخ رنگ کی نائٹی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر پانی پانی ہو گئی تھی، مگر یہ میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ میں نے ایسی چیزیں کبھی نہیں پہنی، وہ خفت کا شکار ہوتے ہوئے بولی، جب اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں رکھ کر اس کے تمام اعتراضات گھونٹ چکا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کہو گی؟ اگر تمہیں میری ناراضگی کا ذرا بھی خیال ہے تو جلدی سے پہن کر باہر آ جاؤ۔ آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے اور تم اسے یوں خراب کرنا چاہتی ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی واش روم کے جانب بڑھ گئی اور نائٹی زیبتن کی تھی۔ نائٹی پہننے سے پہلے وہ نہانا بھولی نہ تھی۔ اس کے بال اس کی گردن سے چپک رہے تھے۔ جیسے اس کی نگاہ آئینے میں گئی تو وہ شرما گئی، کیونکہ اس کی نائٹی سے اس کا وجود چھلک رہا تھا۔ گلے سے اس کی رعنائیاں ظاہر ہو رہی تھی، جبکہ کمر بھی اس کی سے ڈھل سی نظر آ رہی تھی۔ اس نائٹی نے اس کے انگ انگ کو واضح کر دیا۔ ایسے میں اس کی نائٹی کی ڈوریوں سے آدھی کمر چھلک رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ باہر کیسے جائے اس حالت میں عرش کے سامنے، مگر وہ تو جیسے بے صبرا ہوا بیٹھا تھا۔ تیزی سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ تم دروازہ کھول رہی ہو یا میں اندر آ جاؤں؟ دوڑ کر۔ اب اسے اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جذبات سے بھرپور آواز میں بولا، جس پر وہ کسمسا کر رہ گئی اور ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی جیسے وہ بے قابو ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اس نے پل میں اسے جھپٹ کر اپنے نزدیک کیا۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھے، جا بجا لب رکھ تھے۔ وہ اسے اپنے رنگ میں رنگنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کو اتنی شدت سے اپنے اوپر جھکتے دیکھ وہ ہڑبڑا کر ہی تو رہ گئی تھی۔ اس میں اور کھڑے رہنے کی سکت باقی نہ بچی، اس لیے وہ اس کو اپنی باہوں میں برتا ہوا بیڈ پر لٹا گیا۔ آج سے تم میرے اور میرے جذبات کے بیچ میں نہیں آؤ گی، نہ ہی مداخلت کرو گی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو بیڈ سے لگاتا بولا، جب وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی، مگر اگلے پل وہ اس کی دھڑکنوں پر لب رکھ کر اس کی سسکیاں نکالنے کا باعث بنا، اور اس کی سسکیاں تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ اس کی سسکیوں پر بھی لب رکھتا، ایک کے بعد ایک ہاتھ سے گستاخی کرتی، وہ اس کو سرخی تو کر گیا تھا، جبکہ وہ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی، مگر وہ بھی بہک رہا تھا۔ عارش بس کریے پلیز، میں اور برداشت نہیں کر سکتی، وہ سسک کے بولی، جب وہ ایک بار پھر اس کے لبوں پر کاٹ گیا۔ کہا تھا نا جان، مجھے مداخلت پسند نہیں ہے۔ اگر اب تم نے ذرا سی بھی مداخلت کی تو اس سے اور زیادہ گستاخیاں کروں گا میں۔ وہ اس کے جسم کو اپنی ہتھیلیوں میں بھینچتے ہوئے بولا کہ وہ چلا اٹھی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہتی۔ وہ تڑپ اٹھی اور اپنا سر بیڈ پر پٹکنے لگی۔ جب وہ آگے بڑھتا گیا اور اس کے سارے پردے گراتا گیا، وہ آج رات اس کی قربت کی بارش میں نہاتی رہی۔
پلیز مجھے چھوڑ دیں، اب تو میری جان بخشی کر دیں۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے جب وہ فریاد کرتی ہوئی بولی۔ آخرکار اس کو اس پر رحم آ ہی گیا تھا اور وہ سائڈ پر لیٹا اور اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ کیا تم خوش ہو میرے ساتھ شادی کرنے پر؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے مخمور لہجے میں بولا۔ جب وہ اس بات میں سر ہلا گئی، اگر میں خوش نہ ہوتی یا مجھے آپ پر یقین نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ سے شادی نہ کرتی، مگر آپ ایک واحد راستہ تھے جو مجھے اس جہنم سے نکال سکتے تھے۔ آپ نہیں جانتے میں نے کتنے پل سسک کر تڑپ کر گزارے اس گھر میں کبھی بھی واپس نہیں لوٹنا چاہتی۔ وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے بولی جب وہ اس کی نم آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ میں تمہیں وہاں جانے بھی نہیں دوں گا۔ جس نے بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو دیے میں ان کو بہت بری سزا دوں گا۔ وہ لب رکھتے بولا جب وہ اس کے گلے میں باہیں حائل کر گئی۔ اس کی پیش قدمی پر وہ ایک بار پھر بے قابو ہوا اور پھر اس نے صبح 8 بجے ہی جا کر اس کی جان کی خلاصی کی، جبکہ وہ اس کی باہوں میں تھکن سے چور بدن لیے لیٹی اور وہ اس کو دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ اس کے بغیر زندگی گزار پائے گا یا نہیں۔ فی الحال اس کی ماں شادی اٹینڈ کرنے کے لیے اپنی بہن کے پاس گئی ہوئی تھی ابراڈ میں، اور اسے بھی وہیں بلا رہی تھی۔ وہ تو 2 ہفتے پہلے چلی گئی تھی، مگر اسے کچھ آفس کا کام تھا جس وجہ سے وہ یہیں رک گیا۔ ایسے میں اس کی نظر اریبہ پر پڑ چکی تھی اور وہ پہلی محبت کا اسیر ہو گیا تھا اور اسے کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے کیے گئے وعدے آگے جا کر کتنے کھوکھلے ثابت ہونے والے۔ دن سرکتے گئے، دن ہفتوں میں بدلتے گئے اور ہفتے 1 ماہ میں بدل چکے تھے۔ ایسے میں اب اس کے ابراڈ جانے کا دن بھی آ چکا تھا جب اسے باہر جانا تھا۔ میری جان، میں جلد واپس آ جاؤں گا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کو نہیں جانے دینا چاہتی، وہ تڑپ کر بولی تھی جب وہ اس کے لبوں کو چن گیا۔ ایسا مت کرو، اگر تم ایسا کرو گی تو میں باہر کیسے جاؤں گا؟ وہ اسے مناتے ہوئے بولا تھا جب وہ خود ایئرپورٹ پر اسے سی آف کرنے آئی۔ وہ اپنی ماں کو لینے جا رہا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ آگے جا کر وہ کس حادثے کا شکار ہوگا۔ جیسے اس کی فلائٹ لینڈ کی اور وہ گاڑی میں بیٹھا تو اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس کے سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں اور وہ اپنے پچھلے 1 ماہ کے تمام پل بھلا چکا تھا۔ اسے شارٹ ٹرم میموری لاس ہوا۔ تقریباً 3 ماہ وہ وہاں ایڈمٹ رہا۔ اس کا فون بھی گم چکا تھا، جبکہ وہ بہت بار اسے کالز کر چکی تھی۔ 1 مہینہ گزر چکا مگر اس کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ 2 ماہ بعد اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ فلیٹ کے مالک نے کرایہ نہ ملنے پر اسے دھکے مار کر نکال دیا۔ آخرکار اس نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ کیا اس نے اسے دھوکہ دے دیا؟ ایسی کئی باتیں تھیں جو اس کے ذہن میں منڈلانے لگی۔ ان 2 ماہ میں وہ پاگل ہو جانے کے در پر تو تھی۔ اس کی طبیعت بھی بہت خراب تھی۔ جیسے تیسے وہ باہر نکلی اور پولیس اسٹیشن جانے لگی جب اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ بے ہوش ہوتی گری تھی۔ لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا جہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ ششی ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی۔ یو آر پریگننٹ، کانگریچولیشنز۔ ان کی بات ہی یا دھماکہ، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے۔ تقدیر کے اس ستم پر جب اس کی سوتیلی ماں اسے جو اپنے ریگولر میڈیکل چیک اپ کے لیے ہاسپٹل میں آئی تھی، اپنی سوتیلی بیٹی کو وہاں دیکھ کر وہ چیل کی طرح اس پر چھپٹی تھی۔ تو وہاں سے بھاگ کر گئی کہاں تھی؟ بتا، کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے؟ وہ اسے گائناکالوجسٹ کے پاس دے کر بولی تھی اور اسے اس کے بالوں سے دبو چکی۔ چھوڑے مجھے امی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ میری جائز اولاد ہے، آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی جب وہ اگلے ہی پل رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر گئی تھی۔ ہمیں پورے معاشرے میں بدنام کر کے تو یہاں مزے کی زندگی گزار رہی ہے، وہ اس کا گلا دباتے ہوئے بولی جب وہ ایک دم انہیں جھٹک گئی تھی۔ مگر انہوں نے یہیں بس نہیں کیا تھا بلکہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر لے گئی اور اسے اس کے باپ کے قدموں میں پٹکا۔ یہ رہی تمہاری گندی اولاد جو ہمارا منہ کالا کر کے بھاگ گئی تھی اور اب ایک ناجائز بچے کو جنم دینے والی ہے۔ وہ اس کی جانب تکتی ہوئی نفرت سے بولی جب وہ بھی اگلے ہی پل اسے تھپڑ مار کر رکھے تھے، جس پر وہ سسک اٹھی۔ بابا، میرا یقین کریں، میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا، یہ میرا جائز بچہ ہے۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جب وہ اس پر نفرت بھری نگاہ ڈالتے بولے تمہیں یہاں رکنے کا کوئی حق نہیں ہے، چلی جاؤ، یہاں ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ اسے گھر سے باہر دھکے دیتے ہوئے بولے
جبکہ وہ باہر گرتے زخمی ہو چکی تھی۔ اب تو اس کے پاس کوئی آسرا بھی نہ تھا۔ جس فلیٹ میں وہ رہ رہی تھی عارش نے رینٹ پر لے رکھا تھا، اب تو وہاں کا مالک بھی اسے گھر سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ بے آسرا ہو چکی تھی۔ آخر وہ کہاں جاتی؟ وہ جتنا عارش کو کوستی اتنا کم تھا۔ آخر کیوں اس نے اس کی محبت پر یقین کیا اور اپنے گھر سے نکل آئی؟ کم از کم اس کے پاس رہنے کو چھت تو تھی، مگر وہ اپنے بچے اور اپنی زندگی کو کیسے آگے بڑھائے گی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ سڑکوں پر پھرتے پھرتے نہ جانے اسے کتنی گندی نظروں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آخر کار وہ ایک دارالامان میں پناہ لینے گئی، جہاں اسے لوگوں کے کام کرنے پڑتے، وہاں اسے 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی۔ کم از کم اس کا بچہ چھت تلے زندگی گزار تو پائے گا۔ بے شک اس کے لیے اسے کام کرنا پڑتا، وہ اس کے لیے کرتی کیونکہ وہ ایک بری ماں نہ تھی، اپنے بچے کو ابارٹ نہیں کروا سکتی تھی۔ اس کے لیے اب یہی تو اس کی کل دنیا تھا جس کے لیے وہ تمام عمر گزارنا چاہتی تھی۔ ایسے میں 9 ماہ کب پلک جھپکتے گزر گئے پتہ بھی نہ چلا تھا۔ آج بھی وہ اپنے وٹامنس لینے کے لیے فارمیسی گئی۔ فارمیسی سے واپسی پر وہ ایک گاڑی کو تیزی سے آتے دیکھ نہ سکی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ گاڑی چلانے والی ایک خاتون تھی، اس کو دیکھ کر گھبرا گئی اور اسے فوراً اپنے گھر لے گئی۔ وہاں جا کر ہی اس نے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا تھا۔ بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ معاف کرنا، یہ میری غلطی تھی۔ یہ سب تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ فرات وہ اس کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ جب وہ آنکھوں میں نمی لیے مسکرا کر رہ گئی اور نفی میں سر ہلایا۔ بے فکر رہے، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ڈھیٹ جان ہوں، اتنی آسانی سے نہیں مروں گی۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جب وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ بیٹا ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم؟ کیونکہ زندگی کبھی مجھ پر آسان نہیں رہی آنٹی، میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی جب وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا رہی، جب تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ وہ اسے زبردستی وہیں روکتے ہوئے بولی جب وہ ان کی اور باتیں نہ ٹال پائی۔ وہ پورا دن انہوں نے اس کے ساتھ گزارا، بہت اچھی تھی وہ، اس بات کا اسے باتوں میں اندازہ ہو گیا تھا۔ اپنے بیٹے کے بارے میں بتاتے وہ بار بار مسکرا رہی تھی۔ بہت اچھا ہے میرا بیٹا، جب آئے گا تو تمہیں اس سے ضرور ملواؤں گی۔ ابھی وہ آفس میں گیا ہے نا، رات کو تم سے ملاقات کرے گا۔ رات کو بھی اسے ڈنر پر آنے میں دیر ہو گئی تھی جب وہ اس کو بولی تھی کوئی بات نہیں، تم کل مل لینا، ابھی تم جاؤ، تمہیں سونے کی ضرورت ہے، اس حالت میں زیادہ جاگنا مناسب نہیں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے ہدایت دیتے بولی جب وہ کمرے میں چلی گئی تھی سونے کے لیے۔ رات کا 1 بجے کا وقت تھا جب اسے اپنے پیٹ میں درد کی لہریں اٹھتے ہوئے محسوس ہوئی۔ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ درد ناقابل برداشت تھا، اسے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے وہ باہر نکلی تھی۔ کراہتے ہوئے وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی اس عورت کے پاس تاکہ اسے بتا سکے اور وہ اسے ہاسپٹل لے کر جا سکے، مگر انجان گھر تھا، کہاں جاتی وہ؟ تبھی نیچے اترتے وہ ایک چوڑے وجود سے ٹکرائی۔ اس شخص پر نظر پڑتی اس کی جان نکلی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، وہی شخص تھا جو اسے حاملہ کر گیا تھا، اس کا شوہر رات کے اندھیرے میں۔ تم یہاں؟ وہ ریبا کس کر اپنے سینے میں بھینچتے بولا جب وہ تڑپ اٹھی تھی کیونکہ وہ اس کی ابھرے پیٹ کو محسوس کر چکا تھا۔ تم ماں بننے والی ہو؟ وہ بے یقینی سے بولا جب اسے دھکا دے کر بھاگی تھی۔ تم ہوتے کون مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ تم ہی تو مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے، اب اتنے ماہ بعد آ کر مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کیسی ہوں، زندہ ہوں یا مر گئی؟ دیکھ لو، میں زندہ لاش ہی تو ہوں تمہارے سامنے کھڑی۔ وہ رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے بولی، جس پر وہ تڑپ اٹھا۔ میری بات تو سنو ریبا، میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا؟ وہ بے بسی سے آگے آتے ہوئے بولا جب اسے دھکا دے گئی تھی۔ جھوٹ بولتے ہو تم، نفرت ہے مجھے تمہاری شکل سے، وہ چلائی تھی جب وہ برداشت نہ کر پائی۔ میری بات تو سنو اریبا، تمہیں میری ضرورت ہے۔ وہ اس کے نزدیک آتے بولا، اپنے غلیظ ہاتھوں سے چھونا مت، مجھے گھن آتی ہے تم سے۔ تم نے صرف میرا وجود پانے کے لیے مجھ سے محبت کا ڈھونگ رچایا۔ وہ بلک ہی تو پڑی تھی جب وہ تڑپ کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ ایسا نہیں ہے، میں بھلا ایسا کیوں کرنے لگا؟ میں تو تم سے محبت کرتا تھا، میری بات تو سنو۔ میں واپس آنا چاہتا تھا مگر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے میں واپس نہیں آ پایا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے تم اور کتنے جھوٹ بولو گے؟ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ۔
وہ پیچھے ہوتے ہوئے بولی جب وہ لڑکھڑا کے نیچے گری اور اس کا خون تیزی سے بہنے لگا۔ وہ چیخنے لگی، چلانے لگی جب عارش کی ماں بھی باہر آ گئی۔ عارش، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پریشانی سے بوکھلاتے ہوئے بولی جب وہ تڑپ کر ان کی جانب دیکھا۔ ماں، یہی ہے میری بیوی جسے میں اتنے مہینوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا؟ وہ حیرت سے چلائی اور فوراً اس کی جانب گئی۔ جلدی اٹھاؤ، اسے ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت ہے۔ وہ فوراً آنن فانن اسے ہاسپٹل لے کر گئے، جہاں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ وہ سجدے میں گرا، رو رو کر اس کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا، اس کی زندگی کی، لیکن جیسے وہ تو جینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آپ دعا کریے، ان کا بہت بلڈ لاس ہو چکا ہے، یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر اندر جا چکی تھی، جبکہ اس کی گود میں انہوں نے ننھا سا گول مٹول سا بچہ لا کر تھمایا، جسے وہ چٹا چٹ چوم گیا۔ اس کے چہرے پر کئی آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اسے اریبہ اس حالت میں ملے گی۔ وہ اس کو اپنے جی جان لگا کر ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ واپس آتے ہی اپنے فلیٹ میں گیا، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہاں کے مالک نے اسے نکال باہر کیا۔ ایسے میں وہ تڑپ ہی تو رہ گیا تھا، آخر کہاں گئی ہوگی وہ جب اس کے گھر گیا تو وہاں بھی اس کو پتہ چلا کہ اس کے باپ نے اس کے اوپر یقین نہ کرتے ہوئے اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پریگننٹ تھی۔ مگر آج جب اس نے اتنے مہینوں بعد اس کا چہرہ دیکھا تو وہ بے قابو ہو گیا تھا، اس کے قریب جانا چاہتا تھا، مگر آج ہی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ اور اب جب یہ خوشی ملی تو ساتھ غم بھی ملا کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں جھول رہی تھی۔ آخر کافی گھنٹوں کے انتظار کے بعد اسے خوشخبری سنائی گئی کہ وہ اب سٹیبل ہے۔ وہ تڑپ کر اندر بھاگا، جہاں وہ ہوش میں آ چکی تھی اور اپنے بچے کو پیار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بچے کو کس کر بھینچ رکھا۔ اسے آتے دیکھ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ دور رہو، وہیں ٹھہر جاؤ، میرے قریب مت آنا، میں اپنا بچہ نہیں دوں گی، وہ سسک کر بولی جب وہ تڑپ کے آگے بڑھا اور اسے سینے میں بھینچ لیا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا میری جان، میرا یقین کرو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آخر میں اپنی محبت سے دور کیسے جا سکتا تھا؟ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی تو پھر کیوں گئے تھے مجھ سے دور؟ کہاں تھے تم اتنی دیر سے؟ وہ چیخے تو اٹھی تھی جب اس کی ماں اندر آتے ہوئے بولی بیٹا میں بتاتی ہوں، میرا بیٹا جب مجھے باہر ریسیو کرنے آیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اسے شارٹ ٹرم میموری لاس ہوا، جس کی وجہ سے اسے پچھلے ماہ کی کچھ باتیں یاد نہیں رہی اور وہاں اس کا علاج چلتا رہا۔ جیسے یہ ٹھیک ہو کر واپس آیا اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے اسے بہت ڈانٹا۔ جیسے ہی ہم واپس اس فلیٹ پر پتہ کرنے گئے، وہاں جا کر پتہ چلا مالک مکان نے تمہیں نکال دیا۔ تمہارے گھر گئے تو وہاں بھی پتہ چلا تمہاری سوتیلی ماں نے تم پر بہت گھنونے الزام لگا کر تمہیں وہاں سے نکال دیا، مگر میرے بیٹے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ وہ قصور پر ہے تو میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے دیکھا ہے اپنے بیٹے کو کمرے میں تمہارے لیے تڑپتے سے سکتے ہوئے، پلیز اس کے ساتھ ایسا مت کرو۔ وہ اسے آغوش میں بھرتے ہوئے بولی جب وہ ان کے گلے سے لگ کر سسک پڑی۔ وہ بھی تنگ آ چکی تھی ان آزمائشوں سے، وہ اپنی زندگی خوشحال طریقے سے گزارنا چاہتی تھی، یوں بے یار و مددگار نہیں۔ اس نے ایک نگاہ عارش پر ڈالی جو سرخ آنکھوں سے آنکھوں میں تڑپ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کے ایک ہاں کا منتظر تھا جب وہ سر خم کر کے رہ گئی۔ اس کی رضامندی محسوس کر وہ دوڑ کر اس کے نزدیک چلایا اور اسے سینے میں بھینچ لیا، جبکہ اس کے چہرے پر جا بجا لمس چھوڑنے لگا۔ جب اس کی ماں نے اس کا کان مروڑا، بیٹے کم از کم اس بات کا خیال کر لیا کرو تمہاری ماں تمہارے پاس کھڑی ہے۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی جب وہ کھجل سا ہو کر رہ گیا۔ ماں پلیز آپ 10 منٹ کے لیے باہر جا سکتی ہیں اپنے پوتے کے ساتھ؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے شریر نگاہوں سے بولا جب اس کے سر پر چپت رسید کر کے رہ گئی، تم کبھی نہیں سدھرو گے، اب تم آ گئی ہو نا، تمہیں سدھارنا اسے۔ وہ اریبہ کا سر تھپکتے ہوئے بولی، جس پر وہ سرخ پڑی۔ ان کے جاتے ہی وہ اسے لیے پھر سے لیٹ چکا تھا اور اس کے لبوں کو اپنے دسترس میں لیتے اس کی سانسیں اپنے اندر انڈیلنے لگا اور اپنی سانسوں کو اتنی زور سے انہیل کر رہا تھا اسے لگا وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ جب اس نے عارش کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اب بس بھی کرو، کیا مجھے کھا جانا ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے گھور کر بولی، جب وہ اپنے لہجے میں تڑپ لیے بولا، اگر کرنا پڑا تو یہ بھی کر ڈالوں گا، کھا جاؤں گا تمہیں، مگر جانے نہیں دوں گا، پلیز مجھے کہیں چھوڑ کر مت جانا، بہت ہجر کاٹا ہے میں نے، تم نہیں جانتی
میں نے ایک ایک دن ایک ایک پل سولی پر لٹک کر گزارا ہے۔ تم تو میری محبت، میری جان بن گئی تھی، اور میں ہی جانتا ہوں میں نے اپنی جان سے دور رکھ کر کیسے گزارا کیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولا تو وہ پہلی بار اس کے قریب آتے اس کے آنسو چن گئی تھی۔ اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، کسی کو بھی ہمارے درمیان میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی جب اس کے ماتھے پر لب رکھا، ایسا ہی ہوگا، اور تمہیں بتاتا چلوں کہ تمہاری سوتیلی ماں کے کیے کی سزا اسے مل گئی ہے۔ اس کی بیٹی بھی بھاگ چکی تھی اپنے کسی آشنا کے ساتھ، اس کا سارا زیور لے کر، اس لیے تمہاری ماں پاگل ہو چکی ہے، جبکہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل چکی۔ اس کی بات پر اس نے ایک نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی اور خدا کے انصاف کو داد دے کر رہ گئی۔ خدا کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں، وہ دیر سے ہی صحیح آپ کی تمام دعائیں قبول کر لیتا ہے اور تمام بدلے خود لے لیتا ان لوگوں سے جن لوگوں نے آپ کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی خدا پر سے بھروسہ نہیں اٹھانا چاہیے، بے شک وہی ہماری ہر مشکل میں مدد کرتا ہے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔